ہے قوم میں نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15 کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر رہی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا، 1500 سال تک زمایا۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم نے اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو۔ انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اسمی نے کیا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے یہ تیرے کو۔ کبھی کوئی کس جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں، تھوڑی سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ میں جو تو ہماری زندگی میں تکلیف ہے۔ انسان کو سزا ملتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بھدکے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور اس کو چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بھولا، اور کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، تنبیہ یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ تو باز آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کوئی وقتی طور پر اگر کوئی سزا مل جائے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کسی ابھی یہ بات مضبوط کر دوں۔ واقعہ سنایا نا میں نے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی کسی ابھی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا، میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے، اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی ہی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں بھی 5 سال حکومت کو کر جاتا ہے، کہندہ ہے سب تو قابل میں ہی ہاں، منو مہلت لبی ہوئی۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پتہ ہے عذاب کس طرح کیا ہے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے، یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی،
ہم اپنی زبان میں ان کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی جاتی نہیں تھی ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی، ان پر عذاب اس طرح کا عذاب آئے کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوا استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. جیسے آج دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کے. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں ہم جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھا کریں. پکڑ جب آتی ہے نا اللہ کریم کی، ہم نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے اور بندہ بیمار تھا، تو ہمارے حضرت صاحب کو کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان سے آنے کے پہلے مار جاؤں، اگر نہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بھیسکنی کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو پھر سمجھ آئے گی؟ اور یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتا ہے؟ یہ جو قوم کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بہنیں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے. اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھ رہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں جی. 1500 سال مولد نوح علیہ السلام، 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے گا. 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے سونی، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں تو بڑا سمجھایا نہیں باز آؤں دے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے؟